بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، وصال اردو کی طرف سے حج کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن کے پروگرام مقاصد حج اور حج انتظامات کے حوالے سے میں ہوں آپ کا میزبان غلام نبی مدنی۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ مقاصد حج اور حج انتظامات کے حوالے سے۔ ناظرین، ایک آج سے ہزاروں سال پہلے پیچھے جائیے، تاریخ کے اوراق پلٹیے، حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کر ایک ایسی جگہ چلو جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی چرند ہے۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، زندگی کا تصور نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر وہاں چلو۔ تو وہ شخص وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس دوران جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اپنے بچے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر واپس لوٹتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں۔ بیوی بلا کر پوچھتی ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں کس لیے چھوڑا ہے، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص اپنی بیوی اور بچے کو یہ کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن بار بار پوچھنے پر اس کی بیوی خود سمجھ جاتی ہے کہ ہمیں یہاں کس مقصد کے لیے چھوڑا گیا ہے، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے ہمارا خاوند اپنے بچے کو اور مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو وہ بیوی ان سے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جائیں۔ تو وہ شخص یہی کہتے ہیں کہ جی بالکل اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس کے بعد وہ بیوی انہیں یہ کہتی ہے، بالکل تسلی ہو جاتی ہے انہیں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات، ہزاروں سال پہلے جس شخص نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا جہاں پر کچھ نہیں تھا، نہ انسان تھے، نہ پرند تھے، زندگی کا تصور تک نہیں تھا، آج وہی جگہ ہے، آج وہی مقام ہے، آج وہی شہر ہے جہاں پر دنیا جہان سے، دنیا کے کونے کونے سے انسانوں کا سمندر امڈ آتا ہے، جہاں پر بے انتہا لوگ آ جاتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون شخص تھے جنہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے قربانی دی، جن کی قربانی کا صلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا جہان کے پھل وہاں آپ کو مل جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں تھا، آج وہاں پر پانی کا ایک ایسا چشمہ ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود جوں کا توں ویسے کا ویسا ہے، اور وہ پانی عام پانی کی طرح نہیں ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اگر کوئی بیمار پی لیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے لازماً وہ مقصد پورا ہوتا ہے، وہ پانی زمزم کا پانی ہے۔ وہ شخص کون تھا، ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ حج کے مقاصد، وہ جو حج ہے، جس شخص نے قربانی دی، اس کی قربانی کی وجہ سے جو اس کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے جو ایک عظیم عبادت اس وقت تک جاری اور ساری ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کی اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گھر کو اتنی شرافت اور اتنی عزت اور اتنی فضیلت بخشی کہ آج وہی گھر ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر کچھ انسانیت، جہاں پر کچھ زندگی کے تصورات تک نہیں تھے، آج وہاں پر نہ صرف انسان ہیں، نہ صرف وہاں پر پھل ہیں، نہ صرف دنیا کی ہر چیز وہاں پر موجود ہے، بلکہ وہاں پر اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہاں پر آتی ہے اور آ کر آپس میں لوگوں سے میل ملاپ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ دنیا جہان سے آتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچر رکھتے ہیں، مختلف ان کی ثقافت ہے۔ انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں ہم بات کریں گے حج کے مقاصد اور حج انتظامات کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں گے ہمارے خصوصی مہمان ہیں آج ہمارے اسٹوڈیو میں۔ میں ان کو شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، جناب سمیع الرحمان صاحب، جو مدینہ منورہ کے اندر مدینہ ہائی کورٹ کے ترجمان بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارے ساتھ
پروگرام کے اندر لائیو کال پر ہمارے ساتھ شرکت کریں گے پاکستان سے مذہبی اسکالر جناب مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب. اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے مذہبی اسکالر ہیں جن کا ایک نام ہے پاکستان کے اندر مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. آپ کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ حج انتظامات پر ہم خصوصی بات چیت کریں گے. پاکستان میں وفاقی مذہبی امور کے ترجمان جناب نور زمان صاحب, ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ انشاءاللہ شرکت متوقع ہے جناب پاکستان کے وفاقی مذہبی امور کے وزیر جناب سردار یوسف خان صاحب کی. انشاءاللہ ہم انہیں بھی ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. ناظرین, ہم اپنے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمان سے سوال یہ کروں گا کہ حج جو قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے, یہ قربانی کیوں دی گئی؟ اس کی کیا تاریخ ہے؟ حج کیا چیز ہے اور اس کے پیچھے اس کی تاریخ کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ آج بات کر رہے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اس وقت موجود ہیں یا اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حج آسان فرمائے اور ان کو خیر خیریت سے ان کے اپنے گھروں میں واپس جانے کی توفیق دیں. جہاں تک حج کا فلسفہ ہے, حج کی بات ہے, حج اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ایک عبادت ہے. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, شہادت ہے, نماز, روزہ, دیکھیں 5 ارکان میں سے 2 رکن ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان پہ, غریب پہ, امیر پہ, بڑے پہ, چھوٹے پہ فرض ہیں, مطلب بالغ پہ. جس طرح کہ نماز ہے, نماز کے ایک مخصوص ارکان ہیں, مخصوص ٹائمنگ ہے ہر نماز کی, ٹھیک ہے نا. نماز کے فروض ہیں, سنن ہیں, شروط ہیں. اسی طرح روزہ ہے, روزے کا ایک مخصوص مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے, اس کے بھی مخصوص افعال ہیں, ٹھیک ہے, شروط ہیں. اسی طرح پھر باقی 2 اور رکن ہیں, جس طرح زکوٰۃ ہے اور حج ہے, یہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے ہے. جس طرح کہ زکوٰۃ ہے وہ غریب پہ فرض نہیں ہے, وہ صاحب ثروت پہ فرض ہے, جس کا نصاب ہے, اس نصاب سے اس کا اوور ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح حج ہے, حج بھی اس بندے پہ فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے. سمجھیں استطاعت, یہ جس سے مطلب کیا ہے, استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ آپ یہاں اپنا درمیانہ روی میں آپ یہاں اپنا قیام حج عمرے کی سفر میں حج کے سفر میں آپ جو ہے اپنا کر لیں, اور پیچھے آپ کے گھر والے بھی ہیں, آپ ان کے پاس بھی اتنا مال چھوڑ دیں کہ ان کی زندگی جو ہے آسانی سے بسر ہو سکے. جی یہ ہے حج کا جو ہے. باقی جہاں تک حج کی تاریخ کی بات ہے تو یہ آدم علیہ السلام سے حج جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہوا تھا, اگرچہ اس کی کوئی مستند کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی, لیکن جیسے آدم علیہ السلام نے, جیسے کہ یہ تاریخی حوالہ جات بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. تو ظاہری بات ہے جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بیت اللہ کی خاص عبادت کا کوئی خاص مخصوص طریقہ ہوگا. جی اس میں شک نہیں ہے, کیونکہ ہر انبیاء اور رسول کوئی نہ کوئی پیغام لے کے ہیں. یہ ان کا پیغام تو سب انبیاء کا ایک ہی تھا, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ان کی عبادات بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس کی نشاندہی ہمیں اصل ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ جی اس صورت الحج میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی جگہ کی نشاندہی کی. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ موجود تھا. جی بالکل. جی اس کی اور دوسری آیت میں سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا, کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو بنیادیں تو آلریڈی اس کی موجود تھی. جی انہوں نے کعبہ اٹھایا تھا. اگر آپ جو حضرات مکہ مکرمہ کی زیارت مطلب باریک بینی سے جنہوں نے کی ہے, وہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جغرافیائی سسٹم جو ہے مکہ مکرمہ کا, اگر آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے سب پہاڑ ہیں, طائف کے پہاڑ ہیں, مکہ کے پہاڑ ہیں, ٹھیک ہے نا.
تو مکہ طائف سے جو اگر بارشوں کا جب سلسلہ آتا ہے سیلابوں کا، تو سیل کی طرف ادھر سے معلّہ جو مکہ کی اونچلا حصہ ہے، جدھر ابھی قبرستان بھی ہے مکہ کا، جنت المعلّہ جو ہے، تو معلّہ کی طرف سے جب آتا ہے سیلاب تو بیت اللہ سے گزر کر، کیونکہ ایک جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نشاندہی یہی کی تھی کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی، ایک وادی تھی اور بے ابان وادی تھی. تو یہاں سے جب پانی گزرتا ہے معلّہ سے براستہ بیت اللہ مسفلہ کی طرف، تو ظاہر ہے سینکڑوں سال تھے آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، تو سیلابوں سے جو ہے نا وہ بیت اللہ کا جو عمارت تھی وہ دبتی گئی. جی وہ دبتی گئی جب تک کہ وہ زمین کے برابر ہو گئی. بالکل. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ، کہ یہاں سے جو ہے نا بنیادیں اٹھائیں. یعنی سب سے پہلے جو کعبہ کی جو تعمیر ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی. جی. پھر اسی طرح زمانہ گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام بھی کے زمانے میں بھی بیت اللہ تھا، اور جیسا کہ تاریخی حوالہ جات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اس سے کعبہ متاثر ہوا تھا. پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں بھی بیت اللہ نہیں تھا. تو پھر بیت اللہ کی نشاندہی اللہ رب العزت نے خود کی. جی اللہ تعالیٰ نے خود کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو بنایا. جی بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور ادھر ہی پھر جب تعمیر ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا معذرت، ہمارے ساتھ مولانا عبدالقدوس صاحب لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے سوال کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کی رحمت ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں مقاصد حج اور حج انتظامات کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، اور حج کے مقاصد اور حج سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وصال اردو کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ حج کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے اس عام ترین فریضہ کی ادائیگی کے موقع پر وصال اردو نے جو خصوصی نشریات کا اہتمام کیا، اور جس خوبصورتی کے ساتھ، جس جامعیت کے ساتھ اور جس علمی طور پر تیاری کا اہتمام کر کے نشریات کا سلسلہ شروع کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ٹی وی چینلز کی جو دنیا ہے، ابلاغ کی دنیا ہے، اس میں ایک بڑی منفرد کاوش ہے جس پر ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وصال اردو کی پوری ٹیم کو ان خدمات پر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں. اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. دراصل حج کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہے. آپ دیکھیں کہ حجاج کرام دنیا بھر سے تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ شریف میں، مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں. وہاں مکہ مکرمہ ہے، حرم شریف کی 1,00,000 نمازیں ہیں، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا بھر سے لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں. آج کے جب دن آتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے امر آتا ہے کہ اب مکہ کو چھوڑنا ہے، میرے گھر سے باہر نکلنا ہے، یہاں کی نمازیں چھوڑنی ہیں، یہاں کے حجر اسود کے بوسے چھوڑنے ہیں، صفا مروہ کے چکر چھوڑنے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف چھوڑنا ہے، اور سب نے مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو بیت اللہ شریف آنا چاہیے، انسان کی خواہش اور دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ میں موجود ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا امر یہ کہتا ہے کہ تمہیں بیت اللہ شریف چھوڑنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت کا جو امر ہے وہ متحد ہے، اور انسان کی عقل، اس کی خواہشات، اس کی جو ضروریات ہیں، یہ ساری پس منظر میں چلی جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا اس کا مقصد اور فلسفہ ہے کہ ایمان والے ہر وقت اپنے رب کے حکم کو، اپنے رب کے امر کو مقدم رکھیں، اور اس کے راستے میں اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے دلی رجحان کو، کسی چیز کو بھی آڑے نہ آنے دیں. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر سے اہل اسلام کو بلا کر ایک جگہ جمع کرنا، اور تمام رنگ و نسل کے لوگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ
وہ سارے جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم ہوتے ہیں، دکھ درد کا تبادلہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں اور امت مسلمہ کی اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کالے بھی، گورے بھی، عجمی بھی، عربی بھی، سب کے سب بیت اللہ شریف میں جمع ہیں، سارے کے سارے میدان عرفات میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات میں لگے ہیں، سارے کے سارے مزدلفہ میں جا کر اپنے رب کے مشاعر کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے مینا میں دن گزار رہے ہیں۔ یہ دراصل اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہے، اور اس اجتماعیت کے اظہار کے لیے یہ بندوبست کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں کی مسلمان ہوں، حج کے موقع پر وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں، وہ اخبارات میں دیکھ رہے ہوں، تصاویر ان کے سامنے آئیں، ان کے پاس اطلاعات آئیں، تو انسان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، آدمی کا مورال بہت ہائی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اتنی عظیم امت میں پیدا فرمایا کہ جس امت کو اللہ نے ایسی شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو ایسے دور میں کہ جب ہم ہر روز مسلمانوں کی مظلومیت کی خبریں سنتے ہیں، ہر روز مسلمانوں کے اوپر آنے والے حالات کا رونا روتے ہیں، ہر وقت پستی اور زوال میں نوحے اور ماتم کہتے ہیں، ایسے حالات میں امت کا یوں ایک میدان میں ایک اللہ کے گھر پہ آ کر جمع ہو جانا، یہ دراصل اجتماعیت کا اظہار ہے۔ اور سب سے بڑا جو حج کا پیغام مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ حج جو ہے ایک اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حج کے موقع پر جب سال کا اختتام ہوتا ہے اسلامی سال کا، اس وقت اجتماعیت کا اظہار کرتے ہیں، دنیا جہان سے لوگ آ جاتے ہیں، مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہمیں جس چیز نے متحد کیا ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، ہم جس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو جب حج ایک اسلامی سال کے اختتام پر وہ متحد ہو جاتے ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں لوٹتے ہیں، پھر وہ سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے اندر سے جو اجتماعیت ہے پھر وہ اپنے اپنے مسلک کی طرف لوٹ جاتی ہے؟ تو اس کے پیچھے اس کا ازالہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اس میں اصل چیز تو ہے کہ ہم شعور اجاگر کریں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ حق کا راستہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ واریت سے، تشدد اور افتراق کے بارے میں خبردار فرمایا، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، وہ ما انا علیہ واصحابی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قائم فرما دیا کہ جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے یہ مین سٹریم ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس حج کے موقع پر جیسے امت کو پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو تمام علماء کرام کو، دینی قائدین کو، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے لوگوں کو، درد دل رکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، اس پر شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ دشمن تو اپنی سازش کرے گا، وہ کبھی اپنے ہرکاروں کو، اپنے ایجنٹوں کو، اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے والوں کو اسلام کا چوغا اور لبادہ پہنا کر وہ ہماری صفوں میں داخل کرے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ مجوس کو، کبھی عبداللہ بن سبا کی اولاد کو، کبھی اور مختلف لوگوں کو وہ ہماری صفوں میں داخل کرے گا۔ دشمن کا تو طریقہ واردات ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ صرف آج نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نصرانیت میں بھی یہی ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس امت میں بھی ایسے ہی ہوا۔ تو دشمن کا کام تو سازشیں اور شرارتیں کرنا ہے ہی، ہمیں ان سازشوں کا اور شرارتوں کا رونا نہیں رونا چاہیے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں پیغام دینا چاہیے، ہمیں شعور اجاگر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس نیت سے حج پر جانا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جن پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج پہ نہیں جاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے بہنیں جوان ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں، ان کی شادیاں کریں گے پھر جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا نصیحت کرنی چاہیے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ حج فرض ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کو وہ کریں؟ لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہانہ ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اور وہ ان پر حج فرض ہے، وہ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی وہ کرتے ہیں، اور دیگر کام بھی وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ دل میں کھوٹ ہے یا آدمی جان جو چھڑانا چاہتا ہے
تو پھر وہ اس طرح کے آزار کرتا ہے. یہ کس نے کہا کہ آپ بہنوں بیٹیوں کی شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور رسوم و رواج میں پڑیں اور اسراف اور فضول خرچی کا شکار ہوں؟ تو ہم نے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بنیادی چیز اللہ کی رضا ہے، بنیادی چیز اللہ کا امر ہے. آج ہمارے رواج اور ہمارے رسوم اور ہماری خواہشات اور ہماری ضروریات اور ہماری یہ ساری پیچیدگیاں ہم نے ان کو مقدم کر دیا اور شریعت کو ہم نے بالکل پس پوش ڈال دیا. اگر ہماری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی اور ان ترجیحات میں سر فہرست اللہ رب العزت کے احکامات آ جائیں گے تو پھر اس طرح کی عذر تراشیاں اور اس طرح کی بہانے بازیاں وہ نہیں رہیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اہتمام سے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جن ایمان والوں کو اللہ نے گنجائش اور استطاعت دی ہے انہیں ان کے ذمہ حج بھی فرض ہے. اور پھر ایک اور المیہ جس کا ہمارے ہاں ہم شکار ہیں کہ بوڑھے ہو کر اپنے والدین کو بھیجا جاتا ہے، دھکا دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ جائیں، اور جب وہ ان کی عمر بالکل ایسی ہوتی ہے، صحت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ حج کے اعمال سر انجام دے سکیں. تو ہمت کرنی چاہیے. جی بالکل ہمت کرنی چاہیے. علماء کرام کو علماء کرام کو اس کے لیے ان کو دعوت دینی چاہیے. مولانا عبدالقدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ سمیع صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، مولانا عبدالقدوس صاحب، انہوں نے بہت اچھی بات کی حج کے مقاصد کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حج کا مقصد بنیادی کیا ہے؟ حج سے ہمیں کون کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ جی حج سے جو سب سے بڑا جو مقصد ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار ذریعہ ہے. حج کے ذریعے وحدت امت کا پیغام ہے، باہمی اتفاق، اخوت. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے جب لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہوتے ہیں، ان میں وزیر بھی ہے، ان میں ایک سبزی فروش بھی ہے، چھوٹا عام سا مزدور بھی ہے، سبھی ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی میدان میں ہیں. اکثر تو اس طرح ہوا کرتا ہے کہ ایک ہی خیمے میں اور ایک ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ وزیر ہے اور محمود و ایاز کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں. جی بالکل اس کا عملی اظہار ہمیں اس کا جی. اس کے علاوہ دیکھیں ہاں حج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عزت اور ذلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. جی عزت اور ذلت کو جو ہے نا دنیاوی کسی عہدوں پہ نہیں ہے، کسی اس پہ نہیں ہے. آپ نے یہ بات کی کہ حج کا جو جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگوں میں حج کی اعلان کر دیں. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے تھے اللہ سے، جب وہاں سے واپس جانے لگے تو یہی دعا کر رہے تھے اور کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آل اولاد کو اس لیے یہاں چھوڑا کہ تاکہ وہ جو ہیں وہ نماز قائم کریں. اور قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ میں یہ آتا ہے کہ حج جو ہے یہ سارا کا سارا جو ہے حج کی عبادت ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ حج کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار ہو کہ اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، دوسری چیزوں سے ہم دور ہو جائیں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ یہاں حج کرنے کے باوجود بھی اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، انہی بدعات کی طرف پھر لوٹ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیسے ان کو کرنا چاہیے؟ ان کو علماء کرام کو ان کو دعوت دینی چاہیے. جی یہ تو علماء کرام کا دور یہاں شروع ہوتا ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم. جی تو یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ علماء سے رابطہ رہے، علماء سے جو رابطہ ہے وہ منقطع نہ رکھے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر کہ حج کے لیے جب آتے ہیں تو ماشاءاللہ علماء کے پاس اتنے فتوے اور مسائل آنے اور فتاویٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو بس وہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو عبادت کر لی. اور یہ علماء کے ساتھ رابطہ جو ہے یہ مسلسل چلنا چاہیے، یہ منقطع نہیں ہونا چاہیے، اس سے پھر فتنے بھی پیدا ہوتے ہیں. سمیع صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی حج کیا جاتا تھا، تو جیسے کہ مشرکین جو تھے وہ اپنی اپنی رسومات کے اعتبار سے حج کرتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جا کے حج کیا، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے اس میں آپ نے امت کو کیا تعلیمات دی ہیں، امت کو کیا سکھایا ہے؟ دیکھیں
حج جو ہے یہ 9 ہجری میں جب فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آئندہ سال میں حج کیا تھا. تو آپ کا سوال ابھی خطبۃ الوداع کے مطلب جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی اسی دوران ارشاد فرمایا, اس پر مطلب کچھ روشنی ڈالیے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کو ارشادات دیے. جی خطبۃ الوداع جو ہے ایک اسلام کا بہت عظیم شان خطبہ تھا, جس میں آپ سمجھ لیں کہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہی ہے. جی بالکل. تو وہ سمجھیں کہ 23 سال کا خلاصہ سمجھ لیں آپ جی کہ اس حج میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی, اور اس میں اشارہ بھی تھا, چونکہ جیسے کہ ثابت ہے کہ یہ خطبۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 سے 90 دن جو ہے نا حیات رہے دنیا میں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مطلب توجہ سے اور وصایا مسلمانوں کو, چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت جو ہے نا وہ خلاصہ بیان کیا جی, اور مطلب فرمایا اس میں فلعلی لا القاکم, تک ان کا توجہ بھی حاصل ہے, فلعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال آپ کو نہ ملوں. تو جو میں آپ کو وصیتیں میں بتا رہا ہوں وہ جو ہیں آپ توجہ سے سنیں, جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سمجھے تا قیامت روشن ہدایات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. جن میں سے ایک بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت کی کہ دہشت گردی کے حوالے سے, شدت پسندی کے حوالے سے بھی اس خطبے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے. جو آج ہمارے دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں, آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہوا ہے, ایک فرقہ واریت کے نام پہ, ایک مختلف اپنے مفادات اور خواہشات پہ. یہ سب سے پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ ای یوم ھذا, ای شہر ھذا, ای بلد ھذا. معذرت ایک ہمارے کالر لائن پر ہیں. جی حاجی عبدالرؤف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی معذرت ہمارے آواز نہیں جا رہی اور ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو دوبارہ ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا خطبے کا تو یہی پوچھا کہ صحابہ کرام سے ایک پوچھا کہ ایو یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے. جی صحابہ کرام خاموش, آپ فرماتے ہیں ایو شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے. جی صحابہ کرام پتہ تو سب کو ہے کہ یہ عرفات کا دن ہے, اور یہ ذی الحجہ کا دن مہینہ ہے, اور جمعہ کا دن ہے, اور حج اکبر کا دن بھی ہے, اور عشر ذی الحجہ ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آ چکا ہے کہ یہ سال کی سب سے افضل ترین جو راتیں ہیں لیلی عشر ذی الحجہ ہیں. تو ایو بلد ھذا, یہ کون سا مطلب شہر ہے, یہ کون سی بستی ہے, یہ مکہ مکرمہ ہے. ٹھیک ہے نا. معذرت عبدالرؤف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے. جی حاجی صاحب آپ پاکستان سے اس سال حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, تو آپ پاکستان کے جو انتظامیہ ہے حج کمیٹی اس کے انتظامات سے کس حد تک خوش ہیں یہاں پر آپ, اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی انتظامیہ ہے جو حج کے لیے اس سال انتظامات کیے گئے ہیں, آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں, خوش ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ اس دفعہ جو انہوں نے انتظامات کیا ہے, جدہ استقبالیہ جو ہے یا وہاں پر جو لوگوں انہوں نے بٹایا ہے خدمت کے لیے 100% تک مطمئن ہو. جی اس دفعہ میں آیا, میں غلطی سے کسی اور جگہ چلا گیا, تو الحمدللہ سب لوگوں نے کافی حد تک وہ کوشش کی یہاں تک کہ بیگ اٹھا. اس کے علاوہ اور بھی کافی انہوں نے جو اخلاق پیش آیا, حقیقت ہے پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اسی طرح جو سعودی حکومت ہے تو وہ تو حقیقت ہے کہ حد درجے وہ حجاج کی خدمت اور ان کے لیے سہولیات کرنے کے لیے ہمتن کوشش کر رہے ہیں. جی حاج صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں غالباً اس وقت ہیں, تو وہاں پر تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے, دنیا جہان کے حجاج غالباً اب تک جو ہے 10 لاکھ کے قریب حجاج پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے رش کے اندر آپ کو کچھ مسائل درپیش نہیں ہوتے؟ انتظامات اچھے ہیں, بھگدڑ کا تو انتظام نہیں ہوتا, مطلب آسانی سے چلے جاتے ہیں آپ؟ تو ضرور ظاہر بات ہے کہ اس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ بات ہے کہ سب نفل حرام کرنا ہے, وہی طواف کرنا ہے, تو محدود جگہ ہے, تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو پریشانی ضرور آتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم حج کے لیے نیت کرتے ہیں تو اللہ سے مدد بھی
ہیں اور اس کے آسانی سے بھی دعا کر لیتے ہیں۔ جی، اور پاکستان سے جب آپ آئے ہیں، آپ نے غالباً پہلے بھی حج کیے ہوں گے، تو اس سال پاکستان کے جو حج کمیشن ہے اس کی طرف سے آپ کو اچھے انتظامات ملے ہیں؟ بہت اچھے انتظامات ملے ہیں، خاص کر وہاں پر جنہوں لوگوں نے بتایا ہے تاکہ اخلاق کے ساتھ اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انصر دے رہے ہیں۔ رہائش وغیرہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رہائش اس دفعہ آپ کو قریب قریب ملی ہے حرم سے، کوئی مسائل تو نہیں درپیش آ رہے؟ میں تو خیر اس دفعہ پرائیویٹ حج کے ساتھ آیا ہوں، لیکن جو سرکاری حج کے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے پریشانی کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ بس کا انتظام ہے اور الحمدللہ کا کنڈیشن ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص پریشانی کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے۔ عبدالرؤف صاحب، تو ہم بات کر رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع کی، کہ خطبہ حجۃ الوداع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے اس کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بیان کیا، اور انہی سے ہمیں مقاصد، حج کے مقاصد اور حج کے عظیم مقاصد ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر تعصب اور شدت پسندی اور دہشت گردی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے ہم خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی اس موقع پر؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبے کا، یہ عظیم شان خطبے کا آغاز بھی یہاں سے کیا تھا کہ ان دماءکم، جب فرمایا کہ ایو یوم ھذا ایو شہر ھذا ایو بلد ھذا، تو آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ کے خون، آپ کی مال، آپ کے جو عزت و ناموس، آپ ایک دوسرے پہ اتنے حرام ہیں جتنا کہ اس شہر کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، اس بلد کی حرمت ہے۔ یہاں سے آغاز ہوا تھا خطبے کا، اور بہت سارے وصایت ہیں۔ ایک تو یہ انسان کے اموال اور اعراض اور اس کی حفاظت کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، حقوق عورتوں کے جو حقوق تھے ان میں فَإِنَّ لَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ، جیسے عورتوں کے لیے حقوق ہیں اس لیے اسی طرح جیسے مردوں، حقوق نسواں کا جو ایک تصور ہے، آج مغرب ہمیں یہ تانے دیتا ہے کہ تمہارے ہاں عورتوں کو حق نہیں ملتے ہیں، اسلام عورتوں پر جبر کرتا ہے، اسلام عورتوں پر شدت کرتا ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تصور عورتوں کے بارے میں حقوق نسواں کی بات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسلام نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس آخری خطبۃ الوداع میں یہ وصیت کر کے گئے کہ عورتوں کا حقوق کا خاص خیال کیا جائے، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، جس طرح مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے جو ہیں مردوں پہ حقوق ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے تو الحمدللہ حقوق جو عورتوں کے ہیں وہ تو بالکل محفوظ ہیں، اگرچہ کوئی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تنقید کرنے والے کا کام تو یہ ہے کہ بس وہ کیڑے ہی نکالنے ہیں، تنقید ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو، ایک بات۔ اس کے علاوہ غلاموں کے حقوق کے بارے میں آپ خادموں کے، آج کے ملازم ہیں جو ملازم ہیں ان کے حقوق کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جو ہے نا اشباع کیا تھا خطبہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے وصایت ہیں، اس کے لیے تو بہت سارے جلسات چاہیے، یہ تو بہت عظیم شان خطبہ ہے، اس کے لیے تو مجلدات مطلب اسی طرح اس خطبے کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جو فرق ہے مسلمانوں کے درمیان میں جو اخوت اور اتحاد کی بات ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے۔ جی، یہاں یہ مساوات، بالکل مساوات ہوگی ہے کہ عرب کا عجم پہ مطلب کوئی افضلیت، ایک معیار بنا دیا کہ معیار افضلیت کا تقوی ہے، کہ جس کا تقوی زیادہ ہے وہ دوسرے سے افضل ہے، باقی کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں ہے، کوئی سفید کالے پہ جو ہے نا مطلب افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا میں سے پھر آخر میں پھر دوبارہ تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ أَعْنَاقَ بَعْضٍ، کہ جاہلیت کی وجہ سے تم وہی پرانی عادات میں نہ چلے جانا، پرانی عادات میں نہ چلے جانا، اس طرح کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، پیاسے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ أَعْنَاقَ بَعْضٍ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن افسوس کہ آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہی بدعات اور وہی خرافات آ گئیں، اور ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی تھی خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن اور سنت ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو آج امت کے اندر جو اتحاد جو ان کا پارا پارا ہو گیا اور جو اختلافات در آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگ گئے،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اشارت اس کو چھوڑ دیا کتاب و سنت کو. ہم نے اتنی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے اس پہ توجہ کرنی چھوڑ دی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہتمام سے یہ خطبہ جہاں تک روایات میں موجود ہے، مصنفین نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک ایک لفظ کو تین تین دفعہ دہراتے تھے، کیونکہ 1 لاکھ کا مجمع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیغام پہنچ نہ سکے، کیونکہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے آپ کو رسالت دی ہے یہ آپ آگے اپنی امت تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچے گی تو آپ اس کے مسئول ہیں، اس کے آپ کے ذمہ دار ہیں. اسی وجہ سے جب خطبے کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے. جب مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ خطبہ جب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مجمع سے کہ الا هل بلغت، ہاں میں نے مطلب آپ پیغام پہنچا دیا. پھر کچھ صحابہ کرام کا کچھ جواب ہے نشہد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ. کال پر موجود ہیں اس وقت نور زمان صاحب، پاکستان وفاقی مذہبی امور کے وہ وزیر بھی ہیں، ہم ان سے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور زمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے ہم مشکور ہیں. تو نور زمان صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ وفاقی مذہبی امور کے ترجمان بھی ہیں، آپ مذہبی جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے، تو اس سال آپ کیا سمجھتے ہیں حج کے حوالے سے مذہبی امور کی طرف سے کیا نئے اقدامات کیے گئے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پچھلے 2 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج بہت کامیابی سے انجام پاتا ہے اور حجاج کرام کی تسلی اور اطمینان کے تحت ہوتی ہے. اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے جو چیزیں نئی انٹروڈیوس کیے ہیں تاکہ حجاج کرام کی زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت فراہم کی جائے. اس سلسلے میں ہم جب بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایئرپورٹوں پہ ہمارے حجاج کرام جب آتے ہیں جیسے جدہ ہے اور مدینہ ہے تو ایئرپورٹ پہ بہت لمبے عرصے کے لیے یہ جو ہے رہتے ہیں 3-4 گھنٹے. اور تو اس وقت جو ہے نا ہم ان کو ایئرپورٹ پہ اس دفعہ ہم نے کچھ جوسز، بسکٹ، پانی اور سینڈوچ وغیرہ فراہم کیے تاکہ جو ہے نا وہاں پہ وہ ان کو بھوک لگتی ہے یا پیاس تو وہ ان کی جو ہے نا یہ ضرورت پوری ہو جائے. دوسری چیز جو ہم نے ان کو فراہم کی ہے اس دفعہ پچھلے سال کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ جدہ سے مکہ کے لیے عموماً جو ہے نا مکاتب جو ہے جو مکتبیں ہیں وہ ہمیں ٹرانسپورٹ اپنی ضوابط کے مطابق فراہم کرتی ہیں. تو وہ بعض اوقات اس میں کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا پرانے پسی ہوتے ہیں. اس دفعہ اس لیے ہم نے جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اس دفعہ ہمیں 2014 اور 2015 اور 2016 ماڈل کی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہمارے حجاج کو جدہ سے مکہ لے جانے کے لیے وہ فراہم کر رہے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے ناشتے میں بسکٹ وغیرہ اور جو ہے نا بند وغیرہ پیش کرتے تھے حجاج کرام کو جو ان کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک نہیں تھا اور اس کے خلاف انہوں نے شکایات کی تھی. اس لیے اس دفعہ ہم نے حجاج کرام کو روایتی پاکستانی گرم ناشتہ پیش کیا ہے جس میں پراٹھا شامل ہے. عرفات میں ہم نے جو ہے نا پچھلے سال کے مقابلے میں ڈیزرٹ کولر فراہم کیے ہیں کیونکہ وہاں بہت گرمی ہوتی ہے اور ڈیزرٹ کولر جو ہے اس کے بغیر گزارا. تو اس دفعہ ہم نے یہ بھی ان کو فراہم کیا ہے. تو یہ جو نئی پچھلے سال کے مقابلے میں باقی جو ہے نا چیزیں ہماری جو ہے نا جیسے آپ کو معلوم ہے رہائش گاہ ہے. جی بالکل. یہ بتائیے گا نور زمان صاحب کہ اس سال پاکستانیوں غالباً پچھلے سال بھی پاکستان حج کمیشن کی طرف سے حجاج کی جو رہائشیں ہیں وہ قریب رکھی گئی تھیں. اس سال کیا انتظامات کیے گئے ہیں رہائش کے حوالے سے؟ دیکھیں پچھلے سال مدینہ میں ہمارے جو ہے نا جو ہم نے 20% حجاج کو مرکزیہ سے باہر رکھا تھا کیونکہ جو اس کے کرایہ میں کی قیمت تھی وہ اس میں زیادہ تھا اور ہمارے پاس جو ہے نا حجاج سے ہم نے کم رقم دی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا مرکزیہ جو کہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ہوتا ہے اس کے 80% جو ہے نا حجاج رکھے تھے اور 20% ہم نے جو ہے نا اس سے رکھتے تھے.
اس سال ہم نے اس تفاوت کو دور کیا ہے اور تمام حجاج کو ہم نے مرکزیہ یعنی کہ مطلب حرم شریف جو مکہ مدینہ میں مسجد نبوی کے بالکل پریمیسز میں ہم نے ان کو بہترین رہائشیں فراہم کی ہے تاکہ ان کی عبادت جو ہے اچھا اس پہ سہولت ہو. جی نورزمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنی ان کو اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں، اتنی سہولیات دے رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ پیکج اس سال کتنا لے رہے ہیں؟ پچھلے سال سے آپ نے پیسے پیکج کے حوالے سے زیادہ لیے ہیں یا کم لیے ہیں، یا کیسے پیکج ہے آپ کو پاکستان اس سال دیا ہے جو؟ دیکھیں پچھلے سال کے مقابلے پچھلے سال ہمارا پیکج تھا 2,74,000 روپے. جی ٹھیک ہے جی. اور جو ہے اس سال ہم نے 2,80,000 لیے ہیں. اس میں جو ہے 6,000 کا اضافہ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 6,000 اس وجہ سے زیادہ ہوئے کہ ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 4-5 مزید جو ہے نا فیسلٹیز حجاج کرام کو ان کو دیے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 15,000 روپے بنتے ہیں. جی یہ جو ہم نے جو نئی انیشیٹو لیے ہے اس کا خرچہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 15,000 ہے، لیکن ہم نے اس کو سبسیڈائز کر کے صرف 6,000 کا اضافہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے اور وہ بھی اس پہ راضی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہم نے فراہم کی ہیں اس کی اشد ضرورت تھی اور ہم نے جو معیار ہے حج کا اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے اور اس کو جو ہے نا زیادہ اس کو بڑھوتری دینے کے لیے ہم نے یہ انجام دیا. اس سے ہمیں جو ہے نا جو امپیکٹ ہے حجاج کے اوپر وہ 5-6 ہزار روپے پڑا. جی بہت شکریہ نورزمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. جی ہم بات کر رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان پر. جی تو بس وہ آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ الا هل بلغت، صحابہ کرام بعض کا جو جواب آیا تھا کہ نعم نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا اور اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے تھے حج کے مقاصد اور حج انتظامات پر. ابھی ہم ایک بریک لیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے اور اس دوران ہم حج انتظامات کے حوالے سے مزید کیا چیزیں متعارف ہوئیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور خطبہ حجۃ الوداع جو انتہائی اہم پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے نام، ہم اس کے اوپر بھی اس کے جو دروس ہیں اس کے بارے میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ٹیک اے بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. بیلاد تبصرے، بیباب تجزیے، چھپتے سوالات، دل نشین جوابات، وصال اردو. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخفض الجبين. بناك الخليل بأمر الإله فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين. فكم عشت أنسا بأطيافه وكم نلت فضلا بتلك اليمين. بحبك يا قبلة العالمين
ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. أما تذكرين اجتماع القلوب بساحيك يا فرحة المؤمنين؟ أما تذكرين دموع السرور بنصر عظيم وفتح مبين؟ أذان بلال يشق السكون يهب على الروح كالياسمين، وتكبيره إذ علاك حداها يردده الكون في كل حين. ألا فاعلمي أن قلبي سرى إليك فضميه ضم الحنون، وكوني له صدر أم رؤوم تجدد فيه التقى واليقين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا حج کے مبارک ایام وصال اردو کے ساتھ 25 ذوالقعدہ سے 15 ذی الحجہ تک آپ کا پسندیدہ ٹیلی ویژن چینل وصال اردو لا رہا ہے مختلف سکالرز کی معیت میں لائیو پروگرامز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے، انڈیا 8:30 بجے، بنگلہ دیش 9 بجے۔ اسی طرح فضائل و مناقب حج و حجاج پر مشتمل 20 پروگرامات، تاریخ، فلسفہ و پیغام حج 50 پروگرامات، لا شریک لک، مسائل و احکام حج پر مشتمل 35 پروگرامز، قربانی کے مسائل، فضائل، احکام و پیغام کے حوالے سے 20 پروگرامز، مکہ و مدینہ کے تاریخی مقامات کی دلنشی عکس بندی کے ساتھ 20 پروگرامات، حرمین شریفین کی خدمات پر مشتمل مختصر مگر جامع انداز میں 30 خوبصورت ڈاکومنٹریز، مسجد الحرام کی تعمیر و توسیع پر مشتمل خوبصورت ڈاکومنٹریز، ملک فہد قرآن سینٹر مدینہ منورہ کی شبانہ روز قرآنی خدمات پر مشتمل ڈاکومنٹریز۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ صرف اور صرف وصال اردو پر دیکھنا نہ بھولیے۔ ایشیا سیٹ 7 فریکوینسی 3760 ہاریزنٹل، سمبل ریٹ 26000۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے حج انتظامات اور مقاصد حج پر کہ حج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حج ایک اہم عبادت ہے، دیگر عبادات کی طرح یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، اہم فریضہ ہے جسے مسلمان ادا کرنے کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ تقریباً 17 لاکھ حجاج کی آمد اس سال متوقع ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور الحمدللہ جس میں سے تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 10 لاکھ کے قریب حجاج مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں۔
اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا، ان کو سہولیات دینا، اور وہاں پر اس دوران کسی بھی قسم کی بدنظمی کا نہ ہونا، اور اس دوران کسی بھی قسم کی آپس میں تلخی یا آپس میں لڑائی جھگڑا اس کا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا ایک کارنامہ ہے جسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ الحمدللہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی یہاں پر. اور ساتھ اس میں جو یہاں کی انتظامیہ ہے، سعودی عرب کی انتظامیہ، اور جو حجاج ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، ان کے اخلاقی تربیت اور ان کے صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو بھی داد دینی پڑے گی کہ کس طرح وہ لوگ کتنی مشقت کے اندر اتنے بڑے مجمع کے اندر کنٹرول اپنے آپ کو رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ نہیں کرتے، اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں. تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اس سال بھی حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں اور حجاج کرام اپنے عبادات میں مشغول ہیں زور و شور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ حج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے مہمانوں نے ہمیں جوائن بھی کیا اور اس وقت بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. پاکستان کے مذہبی اسکالر ہیں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وصال اردو چینل پر ہمیں موقع دیا اور ٹائم دیا ہمیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. جی مفتی صاحب، آپ سے میرا پہلا یہ سوال یہ ہے کہ فلسفہ حج کیا ہے؟ حج یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا دروس ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اور یہ اللہ جل شانہ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کا ایک خاص سلیقہ سکھاتا ہے. اور اسباب کی اس دنیا میں انسان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے حج کی تمام عبادات کو دیکھنے سے کہ اصل چیز اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اور حکم خداوندی کی بجاوری کی جو شکلیں حج کی مختلف عبادات میں جس طریقے سے کی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے ذہن میں احکامات خداوندی کی عظمت بیٹھتی ہے، اور یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ذرائع اور اسباب مقصود نہیں بلکہ رضائے خداوندی مقصود ہے. اللہ جل شانہ جس حال میں رکھنا چاہیں اور جیسے احکامات دیں، بلا چوں چرا انسان اس کو مانتا چلا جائے، یہی اس کی کامیابی ہے. اور یہی سکھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے گویا کہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حج ایک اور انداز میں فرض فرمایا ہے. دیگر عبادات میں آپ دیکھیں ایک ترتیب اور طریقہ نظر آتا ہے، اور حج میں اس ساری عام جو عادت ہے دیگر عبادات کی بھی جو چیزیں ضروری ہیں، حج اس سے بالکل ہٹ کر ہے. بظاہر مناسک حج کی کوئی عقلی توجیہ کرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے کہ یہ مختلف میدانوں میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی خانہ کعبہ کے گرد، کبھی سعی میں صفا و مروہ کے درمیان، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مقصد جانے بغیر اور اس کی حکمتیں جانے بغیر ایک انسان اللہ جل شانہ کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے بجا لاتا ہے ساری چیزوں کو، سارے مناسک کو ادا کرتا ہے جیسے جیسے بتایا جاتا ہے. یہاں سے وہ یہ تربیت پاتا ہے کہ اب اس نے باقی زندگی میں بھی چاہے حکمتیں اور مصلحتیں اس کو سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اسلام ہے. اور اسلام کا لفظ اسی تسلیم سے نکلا ہے کہ انسان سرنڈر کرتا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے اور اللہ کے احکامات کے سامنے. یہ چیز اس کو حج بتاتا ہے، اور حج اس کی مشق کراتا ہے. بتاتا تو قرآن ہے اور بتاتی تو سنت ہے، لیکن اس کی عملی مشق، اس کی پریکٹس جو ہے وہ حج کراتا ہے. اسی لیے یہ اتنی محترم بشان عبادت ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر اتنا بیش بہا ثواب رکھا گیا ہے، اور اس قدر اونچے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو جس قدر ثواب کا وعدہ ہے، اور جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک ہو جانے کے بیان ہے، یہ اسی وجہ سے کہ اس عبادت کے ساتھ اتنی اونچی چیزیں وابستہ ہیں. بالکل ایک مشقت عبادت ہے، اور اس پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہے.
مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں حج کیا اور امت کو جو حج سکھایا، حج کی عبادت کیسے کرنی ہے، جو مناسک سکھائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا، آخری خطبہ بھی دیا، جس کے اندر بہت سے اہم مسائل کو ڈسکس کیا. آپ اس خطبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے؟ دیکھیے وہ خطبہ تو یوں سمجھے کہ رہتی دنیا تک جب تک ہم کی صبح قائم نہیں ہو جاتی، انسانیت کے لیے تعلیم کا اور پیغام کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو مختصر نصائح فرمائے ہیں انسانیت کو، ان نصائح کی ہر قدم پر، ہر دور میں، ہر زمانے میں ضرورت ہے. اس میں ایک چیز جو بتائی اور جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو امت بنائی اور جس امت کی تشکیل فرمائی، اس کی جو شکل بنائی، اس کو ہر قسم کی نسبتوں سے، ہر قسم کی طرف منسوب ہونے سے ہٹا کر اس کو قرآن و سنت اور اسلام کے ساتھ جوڑا. اس سے پہلے عزت کے جو بھی معیارات تھے، کسی قسم کے امتیاز کے، کسی قسم کی بڑائی کے، ان سب پر خط تنسیق پھیر کر برابر کر دیا اور تقوی کو معیار قرار دیا. اور اس کے علاوہ نسبی تفاخر کو، علاقائی تفاخر کو، رنگ و نسل کے پیمانوں کو، ان سب چیزوں کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی. آج پھر مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ان نسبتوں اور ان شناختوں کو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ علاقائی ہو، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہو، ان سب سے ہٹ کر اور وہ امت کی شکل میں اپنے آپ کو اکٹھا کریں. یہ حجۃ الوداع کا خاص پیغام تھا. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فرمایا کہ تحت قدمی موضوع، وہ جاہلیت کی تمام رسومات تھی. ہر وہ چیز جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور طرف منسوب ہوگی وہ جاہلیت ہی کا ورثہ ہوگی. اس قسم کی، اس تہذیب، اس کلچر کو، اس سویلائزیشن کو، اس طرز بود و باش کو، رہن سہن کے اس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا اس دن. اس روندی ہوئی تہذیب کو اٹھا کر اپنے سر پر اگر مسلمان رکھیں گے، اپنے گھروں میں لائیں گے، اپنے چہروں پہ سجائیں گے اور اپنے لباس اور اپنا بود و باش اس طرز پر اختیار کریں گے، تو یہ اس پیغام کے ساتھ بے وفائی ہوگی اور اس سے روگردانی ہوگی جو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا تھا. جی تو مفتی صاحب اس حوالے سے جیسے اجتماعیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور ساتھ میں فرقہ وارانہ جو تفاخر ہے، فرقہ وارانہ جو باتیں ہیں، ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں نفی کی. تو آج امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آپس میں اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، دہشت گردانہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اموال، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ پاکستان میں جو معاشرہ ہے اس کو جو یہ درس ہے کون پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے جن کی ذمہ داری ہے وہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اصل اور اولین ذمہ داری مذہبی رہنماؤں، پیشواؤں اور علماء کرام کی ہے کہ وہ لوگوں کو ان نسبتوں سے توڑ کر جس طرف انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کر لیا ہے، کسی نے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اپنی شناخت بنایا ہے، کسی نے اپنے صوبے کو، کسی نے اپنی قوم کو، کسی نے اپنے فرقے کو، ان شناختوں سے لوگوں کو نکال کر اسلام کی عظیم الشان شناخت سے وابستہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس پیدا کرنا، یہ علماء کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے. اسی طرح نفرتوں کے سوداگر جو اپنی نفرت کا سودا بیچتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، اس قسم کے تمام عناصر کی حوصلہ شکنی کرنی اور اسلام کے ہمگیر پیغام کو، اسلام کے جامع پیغام کی دعوت دینا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یہ اصل ہماری دعوت کا موضوع اور ہدف ہونا چاہیے. مشترکات پر امت کو اکٹھا کرنا چاہیے. فقہی اختلافات کو کسی قسم کی نفرت کا باعث نہیں بنانا چاہیے. اس کو تحقیق کا موضوع رکھتے ہوئے اس پر ایک سے زائد آراء کو قبول کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. اور جو ہمیشہ سے امت مسلمہ میں رہا، تو اس طریقے سے اگر قوموں کی تربیت کی جائے گی اور ان کو دین کی طرف بلایا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ماحول جو اس وقت بن گیا ہے اس میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، یہ آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے
کہ آپ نے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ حج بھی کیا اور حج پر یہاں عمرے وغیرہ پر بھی تشریف لاتے رہے ہیں، تو آپ یہاں پر آنے کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ حج کے انتظامات کیسے ملتے ہیں، عمرے کے جو زائرین آتے ہیں ان کو کیسے فیسلٹیز ملتی ہیں، اور لوگ کس قدر مطمئن ہوتے ہیں، اور آپ کس قدر مطمئن ہو کر یہاں سے گئے؟ الحمدللہ کا اطمینان بخش ہے، لوگ بڑے آرام سے اپنی عبادات بجا لاتے ہیں جس مقصد کے لیے آئے ہوتے ہیں، بڑے سکون کے ماحول میں، بڑے اطمینان کے ماحول میں وہ اپنا کام اپنی عبادات بھی کر پاتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کو اللہ جل شانہ کی طرف توجہ ان کی رہتی ہے، اور یقیناً یہاں سے جاتے ہوئے وہ یہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو حرمین شریفین کی خدمت پر جو مامور ہیں، جن سے اللہ جل شانہ یہ کام لے رہا ہے، تو امت مسلمہ من حیث العموم ان سے راضی اور خوش ہے، اور اس کو ان کی سعادت سمجھتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے حرمین شریفین کی سعادت کا کام کی خدمت سعادت ان کو سونپی ہوئی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ مفتی صاحب سے ہم نے بات کی خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان پر، خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں ہم نے سوال کیا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ حج ایک پرمشقت عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دیگر جو عبادات ہیں جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ذاتی عبادات ہیں، جو نماز ہے یہ بھی ذاتی عبادت ہے، اس میں اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے، اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے، لیکن ایک حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مشقتیں مطلب برداشت کرنی پڑتی ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے، اور پھر ایک کھلا میدان ہے جہاں پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور اس دوران جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران جو انتظامات ہوتے ہیں وہ انتظامات ان کو اچھے طرح سے ملتے ہیں؟ جی، جہاں انتظامات سے پہلے آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے تھوڑا الجھن وغیرہ سے بچتے ہیں، جی جی بالکل، یہ اصل حج کا اصل مین جو ہے سبق جو ہے وہ ہے بھی یہی صبر ہے۔ اب دیکھیں حج مبرور کی جو ہے اصل میں حج کی سب سے بڑی غایت، سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مبرور حج کا جو ہے نا ثواب اور جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جی بالکل، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے، مطلب سب سے بڑا جو اس کا غایت ہے۔ تو اب حج مبرور تک پہنچنے کے لیے اس کے کچھ شروط بھی ہیں، آپ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اس میں اگر آپ بحث کریں گے، آپ لڑائی کریں گے، جھگڑیں گے، تو آپ حج مبرور کے درجے تک مطلب نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا حج قابل جی آپ کا حج جو ہے اس میں، کیونکہ یہ شرط ہے اس کی، من حج فلم یرفث الحج فمن فرض فیہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جدال کا کیا مطلب ہے؟ بحث نہیں کرنی حج میں۔ آپ پوری دنیا کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، آپ کو ہر قسم کے مزاج کا بندہ ملے گا، بڑا ملے گا، چھوٹا ملے گا، بیچ میں ضعیف ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، آپ کو مناسبت سے چلنا ہے سب کے ساتھ۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ اسلام سے پہلے بھی حج چلتا رہا، اسلام سے پہلے بھی حج کے انتظامات خصوصی طور پر کیے جاتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین جو تھے، چونکہ ان کے ہاں بھی جو ملت ابراہیمی تھی وہ موجود تھی، اگرچہ کچھ خرافات اور کچھ بدعات اس کے اندر آ گئی تھیں، تو اس سے پہلے بھی حج کے انتظامات کیے جاتے تھے، تو اس وقت بھی امت حج کے انتظامات کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انتظامات ہیں یہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ حج کے انتظامات جو ہیں یہ تو بطور فخر ہر امت اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج جب کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاہلیت میں بھی جو حج کے لیے آتے تھے، حجاج کرام کی خدمت کے لیے باقاعدہ بعض قبائل میں لڑائیاں بھی ہوئیں وہاں جو خدمت کے اوپر، جی خدمت پہ، مطلب کہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے، حاجیوں کو منافسہ ہوتا تھا، ہر قبیلے کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، جیسا کہ سقایا ہے، رفادہ ہے، سدانہ ہے، حجابہ ہے، یہ جتنے بھی مورخین نے لکھے ہیں سب اس میں موجود ہیں۔ پانی پلانے کی باری، چابی مکہ کے دروازے کی چابی کس کے پاس ہوگی، خانہ کعبہ کی وہ پانی پلانے کا، مینٹیننس کون برقرار رکھے گا، جی بالکل، یہ پورا یہ نبوت سے پہلے موجود تھا۔
تو نبوت کے بعد تو من باب اولا ہے، کیونکہ اسلام تو اس چیز کے لائے بھی یہ درس دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹے کے حقوق، غیر مسلموں کے ساتھ کیا مطلب رویہ ہے، ان کو کیا اخلاق، تو اللہ تعالیٰ کے مہمان تو من باب اولا ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے تو بہت بڑا شرف ہے جی. تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، اس میں بھی انہوں نے بھی حجاج کی خدمت کو توجہ کا مرکز بنایا جی. خلفائے راشدین کے بعد دولہ بنی امیہ، دولہ امویہ جو ہے، دولہ عباسیہ ہے، پھر سب کے سب الحمدللہ یہ شرف میں تو سب کے سب منافس رہے جی. اور الحمدللہ ہر سال یہ سلسلہ ہر سال حاجیوں کا بڑھتا رہا. بیچ میں ایک دولہ فاطمیہ آئی تھی، ایک اس دوران کچھ انتشار ہوا، کچھ بد امنی ہوئی تھی جس میں کچھ بہت قلت ہو گئی تھی حاجیوں کی، لیکن وہ چند سال ہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر الحمدللہ خلافت عثمانی پھر یہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ حاجی جو حجاج آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کی تکریم، ان کے لیے خدمت کرنا، یہ تو ایک عظیم ترین مقصد ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو انتظامیہ ہے حرمین شریفین کی، انہوں نے کیا کیا انتظامات حاجیوں کے لیے کر رکھے ہیں، کیا نئے اقدامات کیے ہیں؟ جی حاجیوں کے خدمت کے لیے تو انہوں نے حاجیوں کے راحت کے لیے ہر ممکن اقدامات انہوں نے کیے ہیں، حتیٰ کہ ہر قسم کا سیول اور عسکری ادارے جتنے بھی ہیں سب کے سب حج میں موجود ہیں. آپ یہاں دیکھ لیں، مطلب ہر قسم کا ادارہ موجود ہے. اگر عسکری میں ادارے دیکھ لیں، آپ سیول ادارے دیکھ لیں، سب کے سب حجاج کی سہولت کے لیے متفرق کیے گئے ہیں. باقاعدہ موجودہ حکومت نے خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ، انہوں نے ایک باقاعدہ ایک منسٹری آف حج، وزارت الحج ایک مختص کی ہوئی ہے، جس کا کام پورا سال صرف یہی ہے کہ حجاج کرام کو کس طرح ہم نے سہولیات فراہم کرنی ہے. یہ وزارت کا اور ملک کا بہت بڑا بجٹ جاتا ہے اس منسٹری کو صرف اور صرف حجاج کرام کی خدمت کے لیے، جس کو یہ بہت بڑا شرف سمجھتے ہیں. جبکہ خادم الحرمین شریفین نے بھی فخراً اپنا یہ لقب رکھا ہے خادم الحرمین شریفین کے. جی بالکل جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مسجد کی حرمین شریفین کی جو توسیع ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر اتنی بڑی توسیع نہیں ہوئی جی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسجد کی اتنی بڑی حرمین شریفین کی توسیع ہے، اس کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جیسے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دینا کہ وہ حج پر تشریف لائیں اور حج کے انتظامات حج کریں. بالکل بہت بڑی توسعہ ہے، تاریخ میں اس سے پہلے کوئی مثیل نہیں ہے اس کا، توسعات الحرم المکی، مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی. اور ابھی جو لیٹسٹ جو آئے ہیں یہ پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ کے، انہوں کے یہ سعودی ویژن 2030 رؤیہ 2030 جس کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ان کا بہت بڑا مادہ جو آپ کہہ لیں وہ ایک یہ ہے کہ 2030 سے پہلے حجاج کی جو تعداد ہے وہ مطلب بہت زیادہ بڑھانی ہے. ابھی جیسے 15-17 لاکھ ہے تو اس کو دگنا تگنا کرنا ہے، وہ غالباً 50 لاکھ کے قریب، غالباً مجھے ابھی کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اس میں ایک لائحہ ہے کہ حجاج کرام کا اور عمرے کی ویزے بہت زیادہ ایشو کرنی ہیں، اور اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ٹرین کی جو سروس ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، جدہ کے درمیان، یہ وہ ابھی تقریباً آئندہ سال میں وہ شروع ہونے کو ہے. اس کے علاوہ حرمین کی توسیع آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایئرپورٹس پہ آپ انتظامات ماشاءاللہ حجاج کرام جب ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو وہاں سے الحمدللہ ادارے موجود ہیں ہر قسم کے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ جو حرمین شریفین ہیں ان کے اندر حجاج کی سہولت کے لیے غالباً اور حجاج کو ہدایات دینے کے لیے کچھ حلقات، کچھ دروس بھی منعقد کیے جاتے ہیں. جی اس میں ہر لینگویج میں اور جو ہے نا دروس بھی ہوتے ہیں، مواعظ بھی ہوتے ہیں اور حلقات بھی ہوتے ہیں. حلقات قرآنیہ، کسی کو اپنا مطلب اکثر عجم ہوتے ہیں قرآن پڑھنے میں، تو ابھی تو الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں آپ دیکھ لیں، مکہ مکرمہ میں بھی، خصوصاً مسجد نبوی شریف میں تو ابھی حلقات اتنے منتشر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کہ حلقات زوار کے نام پہ، کہ زوار جو ہیں مختص کیے ہوئے ہیں کہ یہ زوار کے مدرسین ہیں، وہ اپنی وہ جو ہے جی بالکل. تو اور دروس جو ہے مواعظ وہ بھی بہت، اس میں ریاست باقاعدہ اس میں ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا انچارج ہے ریاست مسجد نبوی. تو حلقات کے حوالے سے بھی حجاج الحمدللہ کافی مستفید ہو رہے ہیں. بہت مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ہر زبان میں مواعظ ہیں موجود ہیں. اور جہاں تاریخی مقامات ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں بھی
گائیڈ موجود ہیں، ہر زبان کے موجود ہیں الحمدللہ. یہ مطلب حجاج کرام کو کوئی کسی قسم کی الحمدللہ زیارت سمجھنے میں، کوئی فتاوا سمجھنے میں، کچھ کسی بھی سمجھنے میں الحمدللہ کوئی دشواری نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا، یہ مکہ مکرمہ میں جب حج کے آخری ایام آتے ہیں 8 سے لے کر 12 تک، مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ مطلب لوگوں کو کیا سہولیات ملتی ہیں وہاں پر؟ جی مینا، عرفات، مزدلفہ میں تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں خیمے جو ہیں مطلب شاندار قسم کے خیمے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اس کی ایکسٹینشن اتنی ماشاءاللہ، پہاڑوں کو کاٹ کے بھی ایکسٹینشن اتنی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک گراؤنڈ میں 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہونا ہے، وہ کس طرح ہونا ہے؟ مطلب ایک ہمارے ملکوں میں تو ایک اسٹیڈیم میں ایک مجمع کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ایک گراؤنڈ میں ایک شادی کرنے. ہاں بھی ابھی آپ فرما رہے تھے آج وہ تنقید، بعض لوگ اس طرح بھی کچھ یہاں سے حجاج جاتے ہیں جو بس تنقید ہی ان کو آتی ہے. اور اب دیکھ لیں ہمارے ہاں پنجاب میں دیکھ لیں آپ، اکثر شادی میں مطلب کتنا مجمع ہوتا ہے شادی میں؟ 200 ہوتا ہے، 300 ہوتا ہے، میکسیمم 500 ہوگا. 500 میں سے میرے خیال میں 400 تو ویسے ناراض جاتے ہیں. سمجھے نا آپ؟ تو یہاں جہاں 20 لاکھ 2 ملین کا مجمع ہے جہاں، تو وہاں کچھ چند لوگ اگر کچھ اس طرح کچھ جن کو اگر سہولیات اچھی نہیں ملتی ہے، کچھ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اگر وہ کچھ بات کر دیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. جہاں اب خدمات تو سب کے سامنے ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے خدمات ہیں الحمدللہ. تو میرا نہیں خیال کہ بس پاکستان سے عموماً جو حجاج آتے ہیں عموماً بیچارے ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ان کے جو پیچھے ورثاء ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، ان کو تسلی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حاجی گئے ہیں تو شاید اگر بیمار ہو جائیں گے تو ان کو دوائی کہاں سے ملے گی، کیسے، وہ ان کو تو زبان نہیں آتی ہے. تو اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے حاجی، تو اس کو بھی کچھ نہیں الحمدللہ اس میں تو کوئی پریشانی والی الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کشافہ جسے ہم رضاکار جو ہیں جی رضاکار اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ کہ حجاج کرام تو خاص کر جو بڑی عمر کا ہے اس کو تو عام طور پہ چلنے ہی نہیں دیتے. یہاں ویل چیئر کو مطلب سروس ہوتے وہ کھڑے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی بڑی عمر کا بندہ نظر آئے تو اس کی جو ہے نا. اور باقاعدہ مسجد نبوی میں، مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں، جمرات میں، مینا میں اسپیشل گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. اس کی وہ الیکٹرک گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ جو ضعیف العمر جو ہیں حجاج ہیں ان کی سہولت کے لیے کہ ان کو چلنا نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگ اکثر کچھ صحت کے لحاظ سے بھی کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، کچھ زیادہ بیمار بھی ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں کچھ، تو اکثر کچھ تو الحمدللہ اس میں الحمدللہ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے ایک حاجی ہیں جو اس سال جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو معذرت کے ساتھ انڈیا سے ایک حجاج ہمارے ساتھ حاجی تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بعض مریض بھی حجاج ہوتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلس کتنے ہیں. مینا مطلب ہر گراؤنڈ میں ہیں، مینا میں بھی ہیں، مزدلفہ میں بھی ہیں، عرفات میں بھی تھوڑے چھوٹے اور مسجد نبوی، مسجد حرام کے اندر بھی ان کے پوائنٹ ہیں. جی اور ایک تجوال والے بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب گھومنے، غالباً ایمبولینس کی سروس بھی ہے، فوراً اس کو لے جاتے ہیں. بلکہ فضائی ایمبولینس خصوصاً مشاعر میں تو جو مکہ مدینہ معذرت وہ مینا مزدلفہ عرفات میں تو فضائی ایمبولینس چلتی ہے جو ہیلی کاپٹر ہیں. اگر کوئی بھی پریشانی ہو جی کسی قسم کا کوئی پریشانی ہو تو الحمدللہ وہ یہ سب حجاج ہے. یہ کس قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حج ہے اس میں ہر جو حاجی آتا ہے وہ ایک خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ اس کی تربیت الحمدللہ یہ کی جاتی ہے، وہ اس مقصد کے لیے آتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جی یہ بھی کل ہی کی ایک تصویر ہے جو سوشل میڈیا پر گردش جس نے کی کہ یورپ کے نو مسلم حاجی ہے، وہ یورپ سے حج کرنے کے لیے آیا، تو کل جمعے کے دوران رش زیادہ ہوتا ہے، تو افریقہ کے ایک بوڑھے حاجی جو کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، اس حاجی کو، بوڑھے حاجی کو، افریقی حاجی کو جو کالا ہے اور یورپ والا آپ کو دیکھتے ہیں گورا ہے، تو وہ یورپ والا گورا اپنی کمر پر اٹھا کر اس کو مکہ مکرمہ لے کے جا رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ کیسا جذبہ ہے امت کے اندر، جو امت پناہ تھا، جو امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی محبت کا جو درس دیا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. ایمان ہی تمہارا جو ہے وہ معیار ہے ایک دوسرے کو ملانے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو اس کا پورا جسم، جس طرح انسان کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کو سمجھ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے الحمدللہ پورے جو حجاج ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جی الحمدللہ، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ رحمت ہے ہمارے لیے حج جو ہے ہماری امت مسلمہ کے لیے. آپ دیکھیں ہمارا ایک تو روزانہ کے 5 اجتماع ہوتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے ایک ہوتا ہے،
پھر سالانہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جگہ میں جب جمع ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک اتحاد کا میسج بھی ہے کہ ہم الحمدللہ متحد ہیں، ہم ایک ہیں انشاءاللہ، اور ایک ہیں، ایک ہی، اور الحمدللہ ہمارا جو امیر ہے وہ بھی اور غریب بھی اور سب ہی ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی جگہ میں ہیں، ایک ہی، اور سب کا ایک ہی نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں اچھا یہ بتائیے گا کہ مکہ مکرمہ سے حج کے بعد کچھ حجاج جو ہیں وہ مدینہ منورہ آتے ہیں، تو مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ایک سعادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ میری مطلب جو زیارت کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی۔ تو یہ اتنی دور 450 کلومیٹر کا سفر ہے، اس دوران 10 لاکھ یا 15-20 لاکھ حجاج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک بہت ہمت طلب کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خصوصی مطلب سروسز ہیں، بسز کیسی ہیں، کیا ان کو اقدامات دیے جاتے ہیں؟ اس کے لیے منسٹری آف حج جو کہ گورنمنٹ نے اس میں تعینات کی ہوئی ہے، منسٹری آف حج نے ایک ادارہ قائم کیا ہوا ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے جس کا نام النقابہ ہے، النقابہ العامہ للسیارات۔ اس کا کام صرف یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے کہ حاجیوں کو، مطلب حاجی ابھی اپنے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں اس کا شیڈول بنا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو اس کو یہاں سے ریسیو کر، ایک حاجی کو 20 لاکھ ہے تو 20 لاکھ حاجی کا شیڈول بنا ہوتا ہے۔ غالباً یہ بھی ہے کہ جیسے ایئرپورٹ سے حاجی اترتا ہے تو انتظامی حوالے کو مد نظر رکھتے ہیں ان سے پاسپورٹ بھی لے جاتا ہے۔ 20 لاکھ حجاج سے پاسپورٹ لینا اور پھر ان کو واپس دینا یہ بھی ایک ہمت طلب کام ہے۔ پھر ادھر ان کے جو صحت کے لیے ہوتے ہیں نا کہ وزارت الصحہ والے یہ جو قطرے وغیرہ جو ہوتے ہیں جی وہ کاروائی بھی کرنی، اس کے بعد پھر انہیں مکہ مکرمہ منتقل کرنا، ہوٹلوں میں مطلب ان کو شفٹ کرنا، پھر ہوٹلوں سے پھر گائیڈنس بھی ساتھ ہوتے ہیں ادھر مکہ مکرمہ میں بھی، پورے زیارات میں بھی، پھر ٹرانسپورٹ، پھر مکہ مکرمہ سے جب حج کے بعد آتے ہیں مدینہ منورہ پہ ایک حاجی کی لسٹ ہوتی ہے، ایک حاجی بھی مس ہو تو وہ جو بسیں ہیں اور وہ بسیں نہیں چل سکتی جب تک وہ حاجی آئے نہ اس میں گاڑی میں جی۔ اور اس کے علاوہ پھر گاڑیوں کے بھی کچھ ان کے ضوابط ہیں کہ ہر گاڑی بھی نہیں آ سکتی ہے، نقابہ کا کام ہے کہ معیار ہے گاڑیوں کا کہ مطلب یہ معیار ہونا چاہیے، اور جدید ترین سہولیات والی گاڑیاں جو ہیں وہ الحمدللہ مہیا ہوتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال، الحمدللہ حاجیوں کے تو پرسکون یہاں الحمدللہ ماحول میں ہوتے ہیں، پرسکون امن و امان سے الحمدللہ حج کرتے ہیں۔ آپ ناظرین بھی خصوصاً جو بڑی عمر کے ہیں، جو 70-80 سال کی ایج والے ہیں، اگر وہ حج کر کے گئے ہیں، اگر جی بلکہ میں پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے، مطلب یہ موجودہ مطلب حکومت سے پہلے جو آتے تھے، تو میں نے خود اپنے بڑوں سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو حج کر کے واپس آتا تھا تو اس کے لیے تقریباً یہ سمجھے کہ نئی زندگی ہوتی تھی، کیونکہ جو بد امنی اتنی ہوتی تھی کہ حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، سمجھے نا۔ تو لیکن ابھی الحمدللہ آج تو بلکہ برعکس ہے کہ حاجی وہاں سے خالی ہاتھ جاتے ہیں اور یہاں سے الحمدللہ پرسکون جاتے ہیں، اور یہاں اللہ کا جو شکر الحمدللہ انتظامات ہیں اور امن و امان ہے، امن و سکون ہے، اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی سبق حاصل کر سکتی ہے کہ حج کے کتنے بڑے اجتماع کو کنٹرول کرنا، وہاں چوری کا اور کسی چیز کا لوٹ کا مطلب یہ نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک کارنامہ ہے جس کی ہم جتنی تعریف کریں کم ہے۔ غالباً اس کے پیچھے میرے خیال میں کچھ جو شرعی حدود اور قیود ہیں ان کا نفاذ بھی ہے کہ جیسے کوئی چوری کرے گا تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے وہی ہوگی۔ شک نہیں ہے اس میں، جب شروع میں جب میں بتا رہا تھا کہ بد امنی ہوتی تھی تو الحمدللہ موجودہ حکومت میں جب بھی آتے ہی وہ شرعی جو سزائیں جو نافذ کی اس کی وجہ سے الحمدللہ امن و امان اتنا ہو چکا ہے الحمدللہ کہ کسی انسان کو کوئی اب آپ بھی دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے جو حج میں آتی ہے، اسلحہ کسی کے پاس آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ وہ انہیں جو ہے نظم و ضبط کرنے میں کوئی الحمدللہ پریشانی نہیں ہوتی، کوئی وہ مسئلہ نہیں ہوتا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتائیے گا جو پاکستان کے جو حاجی آتے ہیں تو ان کو یہاں پر حج کمیشن کی طرف سے کیا انتظامات ملتے ہیں؟ آپ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر بھی ہیں اور آپ کو وہاں آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، عرصہ دراز سے آپ وہیں پر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو حکومتیں رہیں جنہوں نے حج کے لیے حاجیوں کو بھیجا تو ان کے اس دور میں کیا اقدامات حاجیوں کے لیے ہوتے تھے، اور آج کل حاجیوں کو کتنی سہولیات ملتی ہیں؟
عملاً آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہوگا. جی آج سے تھوڑا پیچھے کافی عرصہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو حجاج کرام کو کافی جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جیسے ہوٹل کی مطلب ہوٹلوں کی سروسز وغیرہ اور مسافت کا خصوصاً جو بڑی عمر کے حجاج کرام ہوتے تھے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ جو آخری تقریباً جو سالوں میں جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ تو حجاج کرام خصوصاً جو گورنمنٹ کے حجاج آتے ہیں زیادہ سرکاری کوٹے پہ جو آتے ہیں وہ تو الحمدللہ جتنے بھی ہیں ہم تو خوش ہوئے دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو میرا نہیں خیال کوئی انتظام حجاج ہیں جی عموماً انہیں بھی نہیں پرائیویٹ حجاج بھی تو ان کے بلکہ پرائیویٹ والوں کی تو کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ سے بھی زیادہ اچھا پیکیج دیں تاکہ جی ہماری وہ ہو سکے. تو میرا تو خیال ہے الحمدللہ کہ سروس بہت اچھی دے رہے ہیں اور ڈیل بھی بہت اچھا کر رہے ہیں حجاج کو. تو آپ اچھا آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ حج اتنی عظیم عبادت ہے جیسے کہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ حج کے دوران کچھ بدنظمی نہیں ہوتی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, اتنی پریشانی بھی ہوتی ہے مینا اور عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر جو میدان ہے گراؤنڈ ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے حج کے دنوں میں. عموماً آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے, تو اس دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پیدل چلنے کا بہت زیادہ سفر ہوتا ہے. تو عموماً جو ہے طبیعت فطرتاً جو ہے نا تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتی ہے, تھوڑی سی ایسی جو بات محسوس نہیں کرتی ہے, مطلب اس کو اپنی راحت کے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر ایسا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو اس سال حج کر رہے ہیں, جو آئندہ جن کی توقع ہے حج کرنے کی, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور وہ آئیں, تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے لیے کیا نصیحتیں ہیں آپ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں ان کے ٹمپریچر بے شک یہاں کا ماشاءاللہ یہاں تو 50 سے بھی اوور ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو لیکن حجاج کرام سے خصوصاً نوجوانوں سے یہ مطلب گزارش ہے کہ ٹمپریچر کے ساتھ ساتھ اپنا ٹمپریچر زیادہ ہائی نہ کریں. جی جی بالکل. صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. بڑوں کا جو ہے دیکھیں بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے بیچارے اکثر بے بس ہوتے ہیں, تو ان کی جس حد تک ہو سکتی ہے کہ جو ہے نا آپ ان کی مدد کریں. یہاں کے جو منظمین ہیں, یہاں کے جو ادارے ہیں ان کا بھی تعاون کریں. ٹھیک ہے, صبر و تحمل کا جو بڑے ہیں بڑوں کا مطلب حد الامکان ہو سکے جہاں آپ ٹائمنگ کا خیال کریں. خصوصاً جو مین بات ہے یہ خاص کر جمرات میں جب کنکریاں مارنے جاتے ہیں تو بعض حضرات جو ہیں نا وہ ٹائمنگ کا وہ لحاظ نہیں, جو ٹائمنگ آپ کو دی جائے وہ ٹائمنگ کا خیال کریں کہ وہ ٹائم پہ آپ نے جانا ہے, وہ اپنے ٹائم کے علاوہ نہیں جانا, کیونکہ اس سے وہ ٹائم انہوں نے اس لیے دیا ہوا ہے آپ حجاج کرام کی سہولت کے لیے, تاکہ ایک جگہ میں اتنا زیادہ رش نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑ جائے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, ہم آپ کے مشکور ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو نصائح ہیں, جو فوائد ہیں, جو آپ نے لوگوں کو نصیحتیں کی, انشاءاللہ لوگ اگر اس پر عمل کریں تو بہت اچھے طریقے سے حج کی جو اہم عبادت ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. ناظرین, یہ ہمارے وصال اردو کی طرف سے حج ٹرانسمیشن خصوصی طور پر پروگرام ہمارے کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حج کے ایام ہیں اور حج کے جو مقدس مہینے ہیں قرآن پاک کے اندر بھی ان کی اہمیت بتائی گئی ہے, اسلام نے ان پر خصوصی طور پر توجہ دی ہے. اور اس عشرہ ذی الحجہ الحمدللہ شروع ہونے والا ہے اور سعودی عرب کے اندر عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے, تو اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں, ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جو یہاں پر حجاج کرام تشریف لائے ہوئے ہیں اپنے حاجیوں کے لیے اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے حج کو اچھے طریقے سے کر سکیں. آج کے پروگرام میں ہم نے حج کے مقاصد اور حج انتظامات کے حوالے سے بات کی. اس سلسلے میں ہم نے جو سب سے اہم بات جو ہمارے سامنے آئی کہ حج کا مقصد کیا ہے. حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے, توحید کا جو درس ہے وہ حج سے ہمیں ملتا ہے, کیونکہ پورا کا پورا جو حج ہے یہ اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے. ہر جگہ پر قدم قدم پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو دیگر بدعات اور خرافات ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے جو کچھ لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے, لیکن یہاں پر آنے کے باوجود, یہاں کے نظم و ضبط کو دیکھنے کے باوجود, یہاں کے جو درس ہے حج کا اللہ کی توحید اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں, پھر وہی فسق و فجور میں, وہی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے حج کی کیسی عظیم عبادت ہے کہ اس میں نہ کوئی سجادہ نشین ہے, نہ کوئی اپنا کوئی ایسا
بڑا اس کا وہ ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کبھی فوت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بڑا انسان کوئی جو جسے اگر ہم کہیں کہ مقدس شخصیت ہے یا کوئی بڑی بزرگ ہستی ہے اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کو سجادہ نشین بن جاتے ہیں، پھر اس کے نام پر جو ہے پھر طرح طرح کی خرافات ہونے لگ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چندے کا نظم و ضبط کر لیا جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے غرض یہ بدعات اور خرافات بہت زیادہ کر لی جاتی ہیں۔ لیکن حج کا جو اہم ترین مقصد ہے، اس سے ہمیں کتنی ایک اہم عبادت، کتنا ایک ہمیں اہم سبق ملتا ہے، توحید کا اقرار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کا جو عظیم مقصد ہے توحید، ہم اس کو فالو کریں اور اسی کو اپنے ملکوں میں جا کر، اپنے علاقوں میں جا کر اس کا اقرار کریں اور جو بدعات اور خرافات ہیں اس سے دور رہیں۔ حج کا جو دوسرا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، ہم ایک دوسرے کو اپنا ایسے بھائی سمجھیں جیسے کہ ہم اپنے حقیقی بھائی کو سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بھائی کا مومنین کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے۔ تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس طرح ایک بھائی دوسرے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو دینی بھائی ہیں ان کو تکلیف نہ دیں۔ حج کا جو بنیادی مقصد دوسرا یہی ہے کہ ہم اجتماعیت کو پارا نہ کریں، اجتماعیت میں جڑیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، ایک دوسرے جیسے جو فروعی ہمارے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، ہم ان کو ہوا دے کر ایک دوسرے کو اوپر طنز نہ کریں۔ دیکھیں اگر ہم حرمین شریفین میں حجاج کی آمد کا ان کے نظم و ضبط کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہاں پر پوری دنیا سے 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پر، جو ایک دوسرے ہر پوری دنیا کے اندر مختلف کلچر ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، کچھ لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ لوگ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کسی کی زبان کیا ہے، کوئی کیسے بولتا ہے، کوئی کیسے کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح عبادات کرنے میں بھی ہر بندے کی اپنے طرز ہیں، اور ہر بندہ نماز بھی اگر دیکھیں تو مختلف طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فقہی اختلافات ہیں جو امت میں چلتے آ رہے ہیں۔ اس پر امت نے کبھی تشدد نہیں کیا، کبھی شدت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ یہاں پر کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے، کوئی کسی کو اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے بنیادی طور پر کہ ہم دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا سیکھیں۔ تو اجتماعیت کو پارا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حج کا تیسرا مقصد یہ ہے، بنیادی طور پر جو تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پورا گروہ ہے، پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے کے لیے تعاون کرنا، جیسے کہ آج ہم نے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح یہاں حجاج اتنی مشقت کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پر آنے کے بعد لاکھوں لوگ تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا سیکھنا چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے، کسی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ حج کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے موقع پر خصوصی خطبہ دیا، اس میں جیسے کہ ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، اس پر ہم نے بات کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان ارشادات کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کی نفی کی، شدت پسندی کی نفی کی، دہشت گردی کی نفی کی۔ دہشت گردی کی نفی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تھوڑی چھوٹی باتوں سے اختلافات برپا ہو جاتے ہیں، اختلافات بہت زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حتیٰ کہ چھوٹی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کے قتل تک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے سبق سیکھیں۔ ہم جیسے کہ ہم دوسرے کی جان کی عزت کا خیال رکھیں، اسی طرح ہم اس دوسرے کی جو عزت ہوتی ہے، عزت نفس، اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، برے نام سے نہ پکاریں، برے اخلاق سے، برے رویے سے پیش نہ آئیں۔ یہ بھی حج کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کا جو مدار ہے، افضلیت کا جو معیار ہے، وہ تقوی ہے۔ تو آج ہم نے افضلیت کے معیار کو پیسہ بنا لیا ہے، پیسے کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں، ہم اسے اہمیت دیتے ہیں، جبکہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو پسماندہ لوگ ہیں، غرباء ہیں، فقراء ہیں، ہم انہیں وہ اہمیت نہیں دے پاتے جو ہم دوسرے امیر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو حج سے اس عظیم جو حج ہے، حج کی جو عظیم عبادت ہے، اس سے ہمیں ایک یہ درس بھی ملتا ہے کہ ہمیں جو آپس میں تفریق ہے، نسلی تفریق ہو جائے یا مالی اعتبار سے تفریق ہو جائے، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے ختم کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ ہمیں حج سے یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمارے مقتدی اور رہبر اور رہنما ہیں، انہوں نے کیسے ہمیں درس دیا، اور پھر 1400 سالوں سے امت کیسے عملاً
اس جو تفریق ہے، باہمی تفریق، اس کو ختم کر کے ایک اتحاد اور یکسانیت کا مظاہرہ کرتی ہے. ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے ہمارے علماء کرام کو بھی آگے آنا ہوگا، ہمارے علماء کرام کو بھی کوششیں کرنی ہوگی اپنے دروس کے دوران، اپنے خطبوں کے دوران، اپنے مواعظ کے دوران. تو اس لیے حج کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ہمیں ضرور ان کو فالو کرنا چاہیے. جو ہماری خواتین ہیں ان کو بھی اپنے جو گھر ہے گھریلو اعتبار سے بھی اپنے آپ کو فالو کرنا چاہیے. گھریلو اعتبار سے جو خاوند کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. خاوند کو بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسیوں کے حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اسی طرح ہمیں جو اپنی بنیادی عبادات ہیں مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج کے ہم نے پروگرام میں یہ ان جو بنیادی جو مقاصد ہیں حج کے ہم نے ان پر گفتگو کی. الحمدللہ ہمارے ساتھ پاکستان سے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تھے مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عدنان کاکھیل صاحب بھی تھے. ہم سب کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.